علماء نے فرمایا کہ جب یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو نیت کہے کہ میں سلامتی کی دعا کر رہا ہوں فرشتوں کے لیے۔ اس میں مختلف روایت میں بعض نے کہا کہ ہر ایک شخص کے ساتھ 5 فرشتے موجود ہوتے ہیں جو مختلف امور انجام دیتے ہیں، کوئی گناہ لکھتے ہیں، کچھ نیکیاں لکھتے ہیں، کچھ باقی دیگر معاملات ان کے سپرد کیے گئے ہیں۔ بعض روایت میں آیا کہ 10 فرشتے ہر شخص کے، ہر مومن شخص کے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ بعض روایت میں آیا 20 کہ 10 صبح الگ ہوتے ہیں، 10 رات کے الگ ہوتے ہیں۔ بعض روایت میں 60 کا بھی لفظ ہے۔ بہرحال یہ جو سلامتی کا جو ذکر کیا جا رہا ہے علیکم، تم پر، یہ تم سے کون مراد ہے؟ یہ فرشتے مراد ہیں۔ جب ہم دائیں طرف سلام پھیر رہے ہیں تو فرشتوں کی نیت کریں گے سلامتی کی، یہیں الٹی طرف پھیریں گے تو پھر یوں نیت کی جائے گی۔ اب اس پہ تھوڑی سی میں ایک بات کا کر دیتا ہوں اضافہ، وہ یہ کہ جب کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو جب وہ دائیں طرف سلام پھیرے گا تو اب وہ صرف اور صرف فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کرے گا۔ جب بائیں طرف پھیرے گا تب بھی صرف فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کرے گا۔ یہ منفرد کے لیے ہے۔ جب کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھے، مقتدی مثال کے طور پر، اب اس میں 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر تو مقتدی امام کے بیعی نہیں، بالکل پیچھے اگر کھڑا ہے، بالکل پیچھے، اب اگر سلام پھیرے گا تو اس میں 3 افراد کی نیت کی جائے گی۔ یہ مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ جب سلامتی یعنی جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہے گا اور مثال کے طور پر امام کے بیعی نہیں پیچھے ہے تو سیدھی طرف سلام پھیرتے ہوئے یہ امام کو سلام کرنے کی نیت کرے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، دائیں طرف جتنے مقتدی حضرات ہیں ان کو سلامتی کی نیت کرے گا، اور نمبر 3، فرشتوں پر سلام کی نیت کرے گا۔ یوں ہی جب بائیں طرف سلام پھیرے گا یہ مقتدی تو اس میں امام کو اور بائیں طرف جو شامل ہے مقتدی ان کو اور اپنے فرشتوں کو شامل کرے گا۔ اور اب مثال کے طور پر یہ بیعینی پیچھے نہیں ہے بلکہ امام کے رائٹ سائڈ پر کوئی مقتدی بیٹھا ہے، تو اب جب مقتدی اپنے سیدھی طرف سلام پھیرے گا تو سیدھے جانب جو بھی مقتدی حضرات ہو ان کو سلامتی کی نیت کرے گا، فرشتوں کی نیت کرے گا، اور جب الٹی طرف سلام پھیرے گا تو اس میں اب امام کو شامل کرے گا اور پھر لیفٹ سائڈ پر جو مقتدی حضرات ہو ان کی، اور پھر فرشتوں کی نیت کرے گا۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ یوں ہی جب مقتدی امام کے لیفٹ سائڈ پر ہو، الٹی طرف ہو، تو اب سلام پھیرتے ہوئے پہلے مرتبہ سیدھی طرف پھیرے گا تو اب امام کو شامل کرے گا سیدھے ہاتھ کی طرف مقتدی حضرات کو، اور پھر فرشتوں کو شامل کرے گا۔ اور جب الٹی طرف سلام پھیرے گا تو وہاں پر چونکہ امام نہیں ہے لہٰذا امام کو ہٹا کر باقی مقتدی حضرات اور اپنے فرشتوں کی نیت کرے گا۔ ایسا کرنا مستحب ہے۔ جب میں نے جوہرۃ النیرہ جو میرے پاس موجود ہے کتابی صورت پہ بھی، میں نے اس کو جب تلاش کیا تو اس میں لکھا تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے لیکن وبرکاتہ نہ کہے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہاں پر نہیں لکھی، لیکن ممکن ہے کہ وجہ یہ ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دیگر اصحاب سے یہ چیز ثابت نہیں ہوگی۔ جو منقول ہے وہ یہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لہٰذا اس کو یہیں تک محدود رکھا جائے گا۔ اس کی وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے میں ریکارڈنگ کر رہا تھا تو بیچ میں ایک لفظ منہ سے نکل گیا تھا، اس کی وضاحت بھی ہو گئی ہے کہ ایسا نہیں کہنا۔ اور دوسری بات یہ کہ کبھی کچھ دن پہلے سوال بھی آیا تھا کہ اگر کسی نے ایسا کہہ دیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو نماز تو خیر بہرحال ہو جائے گی، لیکن یہ نہ کہنا مناسب ہے، نہ کہا جائے۔